دنیا میں بچے کی مانند بننا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی. بات یہ ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بچے نہیں ہو سکتے. ہم بڑے ہیں یعنی کہ ہم بڑے امیر ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ہم بڑے عزت دار ہیں، یا پھر ہم زیادہ نیک ہیں یعنی کہ بڑے نیک ہیں. یہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم بچے نہیں ہو سکتے. بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ بستی. یہ جو بستی ہوتی ہے نا، بےزتی ہوتی ہے بڑوں کی. یہ بےزتی جو ہوتی ہے یہ بڑوں کی ہوتی ہے، جبکہ بستی جو ہوتی ہے یہ بچوں کی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے سمجھ رکھتے ہیں، وہ بےزتی کہتے ہیں، لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی بستی ہوتی ہے. یہ جو بستی ہوتی ہے بچوں کی، یہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. ہر کوئی آتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے، اوئے تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. وہ ڈر جاتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے اور یہ کہتا ہے تم اٹھ جاؤ، میں نے بیٹھنا ہے. یہ بڑے کہتے ہیں، جبکہ چھوٹے آرام سے اٹھ جاتے ہیں. ان کی عزت نہیں ہوتی لیکن بڑوں کی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے ہماری دنیا میں. ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، بچے تو بے وقوف ہیں. حالانکہ بچے کبھی کبھی بہت عقل کی بات کہہ جاتے ہیں، وہ بڑوں کو سمجھاتے ہیں. میری ایک باجی ہے بہت پیاری، ان کا ایک رشتہ دار مسلسل گالیاں دے رہا تھا. اس کی چھوٹی بیٹی بولی، کیا بات ہے پاپا، گناہ ہی کرتے جا رہے ہو. اسے سن کر وہ پریشان سا ہو گیا، کیونکہ بات سچ تھی. لیکن بڑے کو عقل نہیں آئی، چھوٹے کو آ گئی. یہ جو بستی ہوتی ہے نا، یہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے. دوسروں کا کردار، ان کی خامیاں، ان کی غلطیاں. لیکن ہم بڑے ہیں اس لیے مانتے ہی نہیں. ہم تو بچے نہیں ہو سکتے. لیکن جیسس نے کیا کہا کہ بچوں کی مانند بنو. بچے کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں فوراً ہی. آپ ان کو تھپڑ ماریں گے، دوسرے ہی لمحے آئیں گے اور کہیں گے میرے ساتھ کھیلو. یہ ہے بچہ. ہم سالوں سال ناراض رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان بھی رہتے ہیں، لیکن معاف نہیں کرتے. معاف کر دیا کریں، ٹھیک رہے گا. بچوں کی زندگی بہت صاف ہوتی ہے، لیکن بڑے گرج رکھتے ہیں. گرج ہوتا ہے پینڈنگ ریونج، وہ بدلہ جسے پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کہ بعد ملیں گے. بٹرنس یہی ہوتی ہے، تلخی بھی یہی ہوتی ہے. بغض، حسد اور نفرت جو اتنی کلیئر نظر نہیں آتی لیکن کاموں سے ظاہر ہوتی ہے. آپ کے کام بتا دیتے ہیں کہ آپ کسی سے کتنا پیار کرتے ہیں. لیکن بچے کوئی پینڈنگ ریونج نہیں رکھتے، پلانڈ ریونج نہیں ہوتا ان کا. باقاعدہ منصوبہ بندی سے انتقام نہیں لیتے. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی عادتیں سیکھ لیتے ہیں. جب ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایس دفعہ تو نہیں، اگلی باری کچھ غلط کرے گا تو پھر انہیں میں دساں گا. پھر جب وہ بات حد سے بڑھ جاتی ہے
تو دبا ہوا غصہ پھر نکل آتا ہے. آپ گالیاں دیتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں. یہ ہے حسد، دل کی جلن، کڑھن. یہ سب ایک فیملی میں آتے ہیں. لیکن ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ بچوں کی مانند بنو. اب بچے کی مانند کیسے بنے؟ ہم دوبارہ بچے تو نہیں ہو سکتے. اسی طرح کی بات ہے کہ جب یسوع نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کی تو نیکودیمس نے کہا، کیا میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہمارے لیے ایسا ممکن ہے کہ ہم دوبارہ بچے بنیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جب خداوند ہماری جوئیں توڑ دے گا. جب ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں جیسا خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو یہ جوئیں توڑ دیے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ نئی پیدائش تو پا چکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا جوا کیسے لینا ہے جو کہ ملائم ہے اور اس کا بوجھ ہلکا ہے؟ وہ اس طرح سے لینا ہے. اب میں ایک بات کہنے لگی ہوں کہ جب ایسا چاہتے ہیں تو آپ نے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. یسوع مسیح کو کہنا ہے کہ آپ میں زندگی گزارے. یہ ایک عجیب بات ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہولی اسپرٹ کو کہنا ہے کہ ہمارے اندر زندگی گزار. وہ پہلے سے ہی اندر ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. وہ اداس ہو جاتا ہے جب ہم اس سے بات نہیں کرتے. کلام میں لکھا ہے نا، روح کو رنجیدہ نہ کرو. روح کو رنجیدہ کرنے کا مطلب ہے روح کو اداس کرنا. رنجیدہ اداس ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے ہولی اسپرٹ نے کہا ایک دن جب کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں اداس ہو جاتا ہوں. آپ ایک کمرے میں ہوں اور کسی سے بات نہ کریں تو وہ اداس ہی ہو جائے گا، بور ہو جائے گا. لیکن ہولی اسپرٹ ہوتا ہے آپ کے اندر. آپ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کی آہیں سن سکتے ہیں جب تک آپ اسپرٹ میں نہ ہو، جب آپ یسوع سے باتیں نہ کریں. میں نے چیخیں سنی ہیں ہولی اسپرٹ کی، آہیں سنی ہیں. وہ ماتم ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے جو اس سے بات نہیں کرتے. اب آپ آزاد کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ بات آسان کیسے ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے، وہ کیا ہے مجھے اب شعر پوری طرح یاد نہیں، کہ ہزاروں مشکلیں مجھ پر ایسی پڑیں کہ آساں ہو گئیں. سو جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں. مسیحی زندگی ایسی ہی ہے. جب حد سے زیادہ مشکل پڑتی ہے، یا کوئی بھی مشکل جو آپ کو بہت ہی مشکل لگتی ہے وہ حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ قدرے آسان ہو جاتی ہے. جیسے کہ بےزتی، یہ ایک عام سی مثال ہے. جب بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کو بہت بے عزت کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ایک حد ہوتی ہے انسان کی عزت کی، جب وہ ختم کر دی جائے، جب ذلیل کیا جائے تو انسان پھر ڈھیٹ سا ہو جاتا ہے. وہ ڈھیٹ فن ہوتا ہے مسیحت، پریکٹیکل کرسچن ہونا. جب تک آپ حالات سے نہیں گزرتے آپ مسیحی نہیں ہوتے. آپ نے کبھی گناہ سے لڑنے میں مقابلہ نہیں کیا ہوتا. مقابلہ کیسے کرنا ہے؟
آپ بھی ہتھیار لے کر پیچھے پڑ جائیں. جو وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو مسیح کے ہتھیار استعمال کرنے ہیں. محبت، یہی اس کا مطلب ہے. محبت کیا ہے؟ چما چاٹیاں یہ نہیں. کہنا میں معاف کرتا ہوں منہ زبانی یہ بھی نہیں. کیونکہ منہ زبانی معاف کرنے کے بعد آپ پھر وہی کام کرتے ہیں، اور کرنے والا بھی کرتا ہے. آپ کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے وہ بھی وہی کرے گا. یہ ہونا ہے ڈھیٹ. بے عزتی کا کوئی اثر نہیں. لوگ آپ کو کہیں گے یہ ڈھیٹ ہے، اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. میں نے اتنی باتیں سنائی، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. یہ ڈھیٹ ہے، اسے چھوڑ دو. جب وہ چھوڑ دینے والی بات کریں تو سمجھیں آپ ٹھیک ہے، آپ مسیح کے ہیں. تب سر اوپر اٹھانا، کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. یہ خدا نے فرمایا ہے. اب مخلصی کیا ہے؟ یہ مخلصی ایسی ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے. یہ اندر سے کام ہوتا ہے. یہ جو مسیح کا جوا ہے نا، یہ اندر سے پہنایا جاتا ہے، جو سارے جوؤں سے آزاد کر دیتا ہے. یہ جوا کیا ہے جو آپ نے پہنا ہوتا ہے؟ اکثر ہی آپ کی ایگو، آپ کی عزت، میں ہوں، میں بھی کچھ ہوں. اس کی وجہ سے آپ لڑتے ہیں. آپ کی میں ختم ہو جاتی ہے، خود ہی جاتی رہتی ہے. پھر آپ صلیب اٹھا سکتے ہیں، شرمندہ ہو سکتے ہیں آسانی سے، کیونکہ ڈھیٹ ہے شرمندگی اٹھا اٹھا کر. لیکن کہنا یہ ہے، ہمارے خداوند نے ہم سے زیادہ بے عزتی اٹھائی. میرے اور آپ کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا تھا. ہم نے تو گناہ کیا تھا لیکن اس نے نہیں. اس کو مادر زاد ننگا کر دیا گیا صلیب پر. آپ سوچ نہیں سکتے میرے خداوند کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ جو نیک تھا اور نیک ہے، اس نے کتنی بے عزتی برداشت کی. لیکن لکھا اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ صلیب پر میرے اور آپ کی خاطر دکھ سہا. یہ جوا جس کی میں بات کر رہی ہوں، جو آپ کو پہنایا گیا ہے یسوع مسیح میں، وہ آپ کو اندر سے آزاد کرتا ہے. لوگ بے عزتی کر رہے ہیں، شرمندہ کر رہے ہیں، آپ ہنستے ہیں، اور ریئل میں ہنستے ہیں، اپنا دکھ چھپا کر نہیں. کیونکہ اب آپ کی بے عزتی نہیں ہوتی، جتنی ہونی تھی ہو گئی. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا کریں، کیسے اپنی عزت بچائیں. ہم ساری زندگی اپنی عزت بچاتے رہتے ہیں، کبھی کس طرح سے، کبھی کس طرح سے. ساس بہو کو ڈانٹتی ہے، بہو ساس کی بے عزتی کرتی ہے. یہ چلتا ہی رہتا ہے. جب حد سے زیادہ آپ ذلیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کچھ نہیں کہتے، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ خداوند آپ کو خوشی دیتا ہے اندر سے جب آپ کی ایسی حالت ہو جاتی ہے. یہ ہے ٹرو کرسچینٹی، سچی مسیحت اور پریکٹیکل مسیحت. کتابی نہیں، باتوں کی نہیں، ذہنی سوچ نہیں کہ ہم مسیحی ہیں. سچ مچ مسیحی ہونا یہ ہوتا ہے.